ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور محرم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ آج 8 محرم ہے، کل 9 ہے، پرسوں 10 محرم ہے، اور کتنی اہمیت ہے اس حوالے سے تو ہم نے بات کی ہے. لیکن اب مزید آگے اسی گفتگو کو بڑھائیں گے اور اس کے لیے میں جوائن کر چکے ہیں ممتاز عالم دین مفتی علامہ امین شہیدی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بریک سے پہلے ہم اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں اور بات کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنے دن کربلا میں قیام کیا. کیا یہ صرف 10 دن کا ہی سفر تھا یا پھر مزید کیا کچھ ہوا اس واقعے میں، وہ آپ اس پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے سفر کو زمانے اور ٹائم کے حساب سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے لمحات، کتنے گھنٹے، کتنے دن انہوں نے کربلا میں گزارے، بلکہ اس پروگرام کی، اس پورے منصوبے کی اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کی گہرائی اور زمانے پر اس کی گرفت کے حوالے سے اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ جو امام حسین علیہ السلام کا ارادہ تھا 61 ہجری کے اس محرم کے ان چند ایام تک محدود تھا، یا پھر تمام ادوار، تمام زمانے اور تمام جغرافیائی حدود اور زمین کی وسعتوں پر وہ حاوی تھا. امام حسین علیہ السلام نے اگرچہ کربلا کی زمین میں 2 محرم سے 10 محرم تک 8 دن گزارے ہیں، لیکن یہ 8 دن جو ان کے اس سرزمین میں گزرے، اور خصوصاً جو عاشور کا دن ہے، اس کی جو گہرائی، اس کا جو پیغام اور اس کی جو تاثیر ہے، وہ تمام زمینوں پر، تمام زمانوں پر اور تا قیامت آنے والے تمام انسانوں پر غالب ہے. اس کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس عاشور کا ایک دن تھا جس میں آپ نے مارکہ حق و باطل کے ہیرو کے طور پر دنیا کے سب سے بڑے استبدادی قوت اور اس کی فوج کے سامنے علم بغاوت بلند کیا، اور حق کی آواز کو قرآن کی ندا کی صورت میں بلند کر کے اپنے خون سے، اپنے بچوں کے خون سے، اپنے خانوادے کے خون سے اس پیغام کو نئی زندگی دی. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دی، اس زمانے اور اس سے لے کر آج تک آپ پوری تاریخ میں ایک بہت بڑا ایسی تبدیلی دیکھیں گے جو آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی. وہ کیا ہے؟ جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی گئی تو امام حسین اکیلے تھے، باقی سب لوگوں نے بیعت کر لی، چاہے وہ علماء تھے، زعماء تھے، اہل دانش تھے، قبائل کے سردار تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، صحابہ تھے، سب نے بیعت کر لی. کون رہ گیا؟ صرف امام حسین علیہ السلام. دوسرے لفظوں میں معاشرے میں ایک حسین کھڑے ہو گئے یزیدیت کے مقابلے میں، باقی سارا معاشرہ یا لا تعلق رہا یا اس نے بیعت کر لی، اور اس کے نتیجے میں یزیدیت کو پنپنے کا موقع ملا. لیکن ایک حسین کے انکار کی وجہ سے اور عاشور میں بہنے والے اس پاکیزہ خون کی وجہ سے آج آپ دیکھیں 1400 سال گزر چکے ہیں. آج کوئی مائی کا لال زمین کے سینے پر ایسا ہے جو سینہ تان کر وہ کہے کہ میں یزیدیت کی حمایت کرتا ہوں اور حسینیت کی مخالفت کرتا ہوں؟ کوئی ایک بندہ ایسا آپ کو مل سکتا ہے؟ جو لوگ یزید کی حمایت بھی کرتے ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید اس جرم میں ملوث نہیں تھا. لیکن حسین کی مظلومیت، لیکن حسین کے پیغام کی گہرائی، حسین کے پیغام کی عالمگیریت کو ہر دوست اور دشمن مانتا ہے، صرف مسلمان نہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کہاں تک گئے ہیں. اگر جنوبی افریقہ میں انقلاب آیا نیلسن منڈیلا کے ذریعے سے، تو نیلسن منڈیلا نے 25 سال جیل میں اور باقی ساری زندگی جدوجہد میں گزارتے ہوئے اپنی زندگی کا رول ماڈل جس کو قرار دیا وہ حسین ابن علی ہے. اگر آپ گاندھی کی زندگی میں دیکھیں اسی سب کانٹیننٹ میں، تو اگر گاندھی نے کسی کو اپنا ہیرو اور اپنی جد و جہد میں اپنے لیے نمونے عمل قرار دیا تو وہ حسین ابن علی ہے. آج بھی اس پیغام کی گہرائی اتنی زیادہ ہے، حسین ابن علی علیہ السلام کے خون کی رنگینی اور سرخی اتنی گہری ہے کہ آج بھی ہر دنیا کے علاقے میں جہاں پر بھی کوئی مظلوم ظلم کے خلاف اٹھتا ہے، وہ سب سے پہلے جس شخصیت اور جس دن کو اپنے لیے ہیرو اور نمونہ سمجھتا ہے وہ دن کربلا، وہ زمین کربلا، وہ دن عاشورہ اور وہ ہیرو
حسین ابن علی ہے. بے شک. تو گویا امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے ایک دن ایک قربانی دی، لیکن اس قربانی کا نتیجہ تا قیامت آنے والے اربوں انسانوں کے لیے رول ماڈل قرار پایا. ہمیں امام حسین کو اس انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے پیغام کی اس گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین کا پیغام فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہے، انسان کے اندر کی وہ جو پاکیزہ روح ہے اس سے ہم آہنگ ہے. اس پر نہ کسی مسلک کی چھاپ ہے، نہ کسی دین کی چھاپ ہے، نہ کسی جغرافیہ کی چھاپ ہے. جو انسان اندر سے حر ہوگا، اندر سے آزاد ہوگا، اندر سے تعصبات کے بتوں کو توڑ چکا ہوگا، اس کی زندگی میں اگر کوئی سربلند ہیرو بن سکتا ہے طول تاریخ بشریت میں، تو اس ہیرو کا نام حسین ابن علی ہے، جن کا کارنامہ اتنی 8 دنوں میں عالم نے دیکھا اور جس کی معراج آپ کو عصر عاشور کربلا کی سرزمین میں نظر آتی ہے. علامہ صاحب، آج کے زمانے میں اگر کوئی ظلم بربریت ہو رہی ہوتی ہے، چاہے حکومت کے لیول پہ یا کسی معاشرے میں کوئی بندہ بہت ظالم ہوتا ہے، تو ہم سارے چپ ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار، یہ ایک ظالم آدمی ہے، اس کے سامنے کیا بولنا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ اکیلے بھی ہیں، ظلم کے خلاف اگر آپ آواز بلند کریں گے، تو اگر آج رزلٹ نہیں نکلے گا تو کل ضرور نکلے گا. اور آج پورا زمانہ، اور صرف مسلمان نہیں، شیعہ سنی نہیں، بلکہ پوری انسانیت حسین کی بات کر رہی ہے، حسینیت کی بات کر رہی ہے، اور ان کی قربانی کی بات کر رہی ہے. چونکہ یہ فطرت کی آواز ہے. امام حسین علیہ السلام انسانی فطرت کے ترجمان ہیں. اس لیے ہر انسان بغیر کسی تفریق اور مسلکی امتیاز کے جب اس کو کسی ایسی سچویشن کا سامنا ہو تو اس کو حسین ہی یاد آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے انسانوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا. یہ جملہ مسلمانوں کے حوالے سے نہیں آیا، یہ جملہ کسی مسلک کے حوالے سے نہیں آیا، یہ جملہ انسان کے حوالے سے. فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ یعنی ناس، لوگ چاہے وہ دیندار ہو یا بے دین، مسلمان ہو یا غیر مسلم، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے پست عبید ہوتے ہیں. عبید عبد کا چھوٹا صیغہ ہے، یعنی پست غلام کو عبید کہا جاتا ہے. فرمایا لوگ دنیا کے پست غلام ہوتے ہیں. وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور دین لوگوں کی زبانی جمع خرچ اور منہ میں جمع ہونے والے اس پانی کی طرح سے ہے. مَا دَرَّتْ مَعَائِشُهُمْ، یہ لوگ جب تک ان کے دین کو نقصان ان کی دنیا کی وجہ سے اور دنیا کو ان کے دین کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے، وہ دیندار بنتے ہیں. لیکن جس دن ان کی معیشت کو، ان کے گھر کو، ان کی جان کو، ان کے مال کو، ان کے بچوں کو دین کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ما درت معائشہم قلت دیانون اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. جب وہ اس طرح کی آزمائش کا سامنا کرتے ہیں تو اس وقت دین کو منہ میں جمع ہونے والے پانی کی طرح سے تھوک دیتے ہیں اور دنیا سے چمٹ جاتے ہیں. یہ انسانوں کی جبلی خصوصیت ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ اس کو جبلت کی قید سے آزاد کر کے فطرت انسانی کی طرف بلایا. اور فطرت انسانی وہی ہے جس پر اللہ نے مخلوق کو خلق کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام کا جو اعلیٰ ہدف ہے وہ انسان کو جبلی اور حیوانی خواہشات سے آزاد کر کے اللہ کی فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا راستہ دکھانے کا جذبہ ہے، اور وہ مہم اور وہ مقصد ہے. اس بنیاد پر جب ہم امام حسین علیہ السلام کے اس کارنامے کو دیکھتے ہیں تو یہ کارنامہ ہمیں بتاتا ہے کہ آج بھی لوگ دل سے اگر فطرت کی طرف دیکھیں تو امام حسین کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا پرست بن جاتے ہیں تو دنیا پرستی کے نتیجے میں ارد گرد ہونے والے مظالم پر خاموش بھی رہتے ہیں. لیکن ان کے دل سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے، یہ ظلم ہے یا نہیں، وہ فوراً کہے گا ظلم ہے. دل کیا کہتا ہے، ظلم کو مٹنا چاہیے یا نہیں، ہاں فوراً مٹنا چاہیے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہے گا کہ ظلم کو نہیں مٹنا چاہیے. لیکن جب آپ اس سے یہ کہیں گے کہ امام حسین نے ظلم کو مٹانے کے لیے اکیلے میدان میں قدم رکھا، تم کیوں نہیں رکھتے، تو اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. وہ پھر یہاں پر کہتا وہ امام حسین تھے، ہم تو نہیں ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم کیسے کریں.
ہم اگر یہ کام کریں تو ہماری جان جائے گی، مال جائے گا، گھر جائے گا، بچے جائیں گے. ان کو اپنے بچوں، گھر، مال، جان اور دنیا کی ان زنجیروں کی فکر ہوتی ہے. اسی کو امام حسین علیہ السلام نے غلامی سے تعبیر کیا اور غلامی سے تشبیہ دیا ہے. امام حسین علیہ السلام غلاموں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے جس زمانے میں، جس جغرافیائی حد میں، جن علاقوں میں کوئی قوم امام حسین علیہ السلام سے جڑ جائے، وہ غلامی کی زنجیریں پھر توڑتی ہے، اس کا سر پھر بلند ہوتا ہے، پھر وہ عزت کی زندگی گزارتی ہے. اور عزت کی زندگی میں خون دینا ہے، جان دینا ہے، دنیا سے ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن اپنی ویلیوز، اپنے اقدار، اپنے ایمان اور ان اہداف سے پیچھے ہٹنا ہرگز نہیں ہے جو اہداف اللہ نے اس انسان کے لیے متعین کیے ہیں. اس حوالے سے محرم، عاشورہ، امام حسین، عزاداری اور مکتب حسین اس چیز کے علمبردار ہیں کہ انسانوں کو ان کی فطرت کے مطابق پاک اور سربلند زندگی گزارنے کا نصاب فراہم کریں. اور یہ ہو رہا ہے. اور آپ نے بھی دیکھا کہ غزہ میں اگر 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کے قتل عام کے باوجود نہ بچے سرنڈر کر رہے ہیں، نہ خواتین، نہ جوان، نہ بوڑھے، گھر بار کے مٹنے کے باوجود وہ میدان میں کھڑے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں اسرائیل میں 12 دنوں کی ایرانی بمباری کے نتیجے میں اسرائیل خالی ہو رہا تھا اور 50% لوگ بھاگنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے، ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی. تو یہ وہ فرق ہے امام حسین علیہ السلام سے روح لینے اور پیغام لینے کا اور دنیا پرستی کا. یہ فرق ہے جو آپ کو تل ابیب، حیفا اور غزہ کے درمیان نظر آتا ہے. غزہ میں حسینی روح آپ کو نمایاں طور پر نظر آتی ہے، اور غزہ کے بچے، خواتین یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے کلپ میں کہ ہم کربلا میں زندہ ہیں. اور اس کے مقابلے میں جب آپ حیفا اور تل ابیب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر مادیت کی زنجیروں میں قید ہے. تو جو قوم حسین ابن علی سے جڑتی ہے، حسین ابن علی ان کی فکروں کو بھی آزاد کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو بھی ایک آزاد اور حر انسان کی زندگی بنا دیتے ہیں. بالکل. علامہ صاحب، آپ نے بہت اچھا ایلیبوریٹ کیا، اور اسی طرح سے جس طرح ہم بات بھی کرتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام نے ہی گیو ہز لائف، لیکن انہوں نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. ابھی آپ نے عزاداری کے حوالے سے بات کی تھی، میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گی. یہ جتنا بھی ماتم یا پھر عزاداری، سید الشہداء یا پھر جلوس ہوتے ہیں، ان کی دین میں کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کو بہت الگ کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں، کیونکہ حسین علیہ السلام پر رونا تو ہمارے نبی کی بھی سنت ہے. بہت آپ نے خوبصورت سوال کیا. دیکھیے، رونا کسی بھی غم اور مصیبت میں یہ انسان کی فطرت ہے. جب کوئی دکھ کا مقام ہوتا ہے تو وہ انسان چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، بت پرست ہو یا موحد ہو، اس کو رونا تو آتا ہے. چونکہ دکھ اور درد کی جو کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، اس کے اندر سے اظہار کا طریقہ یہی آنسو بہانا ہے. لیکن ان آنسو بہانے کے درمیان بھی فرق ہے کہ کون سا آنسو کس لیے بہ رہا ہے. بالکل. اگر ان آنسوؤں کے پیچھے ایک مقدس ہدف ہو تو وہ آنسو انسان کو معراج کی طرف لے کر جاتے ہیں. لیکن اگر ان آنسوؤں کے پیچھے صرف جذبات ہوں جو کہ حیوانی ہیں تو پھر وہ انسان حیوانی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. کسی معاشرے کے اندر کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے اور اس کو دیکھ کر انسان روئے تو وہ اسی معاشرے کے ان چھوٹے چھوٹے امور میں مبتلا اور محدود انسان ہے. لیکن جب آپ کربلا کی بات کریں گی تو کربلا ایک لامحدود دنیا ہے. آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں، عزاداری ہے سید الشہداء امام حسین میں اور مسیحیت میں. مسیحیت میں دیکھیں ایک دن حضرت عیسیٰ کے صلیب پر چڑھنے کا دن منایا جاتا ہے. اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو ویٹیکن سٹی میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ سیاہ پوش ہو کر آتے ہیں. آنے کے بعد وہاں پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اس اجتماع سے نکلتے ہیں تو ان کی اس اجتماع میں آنے سے پہلے اور بعد کی زندگیوں میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا. وہی لوگ ہوتے ہیں، بس وہاں پر احتراماً کچھ لمحات کے لیے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن جب آپ امام حسین کی بات کرتے ہیں تو امام حسین کے غم کے نتیجے میں جو لوگ اس غم میں شریک ہوتے ہیں، اس سوگ میں شریک ہوتے ہیں، اس ماتمداری میں شریک ہوتے ہیں، ان مرثیوں میں شریک ہوتے ہیں، ان نوحوں میں شریک ہوتے ہیں، ان جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، آپ ان کے اندر دیکھیں ایک نئی آگ بھڑک اٹھتی ہے، ایک نیا جذبہ
پیدا ہوتا ہے, ان کے جرأت میں اضافہ ہوتا ہے, ان کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے, وہ اپنے زمانے کے یزیدوں سے ٹکرانے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں, ان کا شعور بلند ہوتا ہے اور کربلا سے جا ملتا ہے. یہ فرق ہے, وہ بھی عزاداری ہے جو مسیحیت میں ہے, یہ بھی عزاداری ہے جو کربلا کے مکتب میں ہے, لیکن یہاں پر چونکہ ہدف انتہائی اعلیٰ ہے, اس لیے انسان کی روح کو ان اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچانے کا سبب ہے, جبکہ وہاں پر یہ چیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں, صہیونیت کے خلاف, یہودیت کے خلاف, استکبار کے خلاف, استعمار کے خلاف, طاغوت کے خلاف, اسلام دشمن قوتوں کے خلاف جو قومیں یمن میں کھڑی ہیں, جو قومیں لبنان میں کھڑی ہیں, جو قومیں عراق میں کھڑی ہیں, جو قومیں افغانستان میں کھڑی ہیں, جو قومیں ایران میں کھڑی ہیں, جو قومیں نائجیریا میں کھڑی ہیں, ان سب کے درمیان ایک قدر مشترک ہے, اور وہ ہے کربلا, امام حسین, عزاداری, اور اس عزاداری سے ملنے والی وہ روح. لہٰذا عزاداری سید الشہداء کی مخالفت بھی اسی حساب سے ہوتی ہے, کیونکہ عزاداری جگاتی ہے, عزاداری شعور دیتی ہے, عزاداری انسان کے حوصلے اور اس کی عقل میں اضافہ کرتی ہے, عزاداری جرأت دیتی ہے, استقامت دیتی ہے. عزاداری کے نتیجے میں انسان اپنے بال بچوں کو قربان کرتے ہوئے جھجکتا نہیں ہے, کیونکہ عزاداری کے اندر یہ روح موجود ہے. اس لیے جس کو بھی خطرہ محسوس ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میرے اقتدار کو خطرہ ہوگا, تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ عزاداری سید الشہداء ہے جو لوگوں کے اندر حریت بھرتی ہے, لہٰذا پھر اس کی مخالفت کی جاتی ہے. پھر کرائے کے زبان خریدے جاتے ہیں, کرائے کے ممبرز خریدے جاتے ہیں, نتیجتاً محراب پر, ممبر پر وہ باتیں کی جاتی ہیں جو حقائق کے بھی برعکس ہیں, قرآنی تعلیمات کے بھی برعکس ہیں, اور امام حسین کے مکتب کے بھی برعکس ہیں. میں اس کا معنی یہ نہیں لیتا کبھی بھی کہ عزاداری کے نام پر جو بھی رسم ادا کی جائے وہ ہر رسم ٹھیک ہو, نہیں, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن خود روح عزاداری, نفس عزاداری, حسین ابن علی کی مودت, حسین ابن علی کی محبت, حسین ابن علی پر آنسوں کا بہنا, حسین ابن علی کے غم کو سن کر انسان کا پگھلنا, یہ فطرت انسانی بھی ہے, نبی سے محبت کی حقیقی دلیل بھی ہے. اور نبی کریم نے شہادت پر نہیں بلکہ ولادت حسین ابن علی پر گریہ کر کے اور آپ کی 60 سال بعد ہونے والی شہادت کو یاد کر کے زندگی میں رو کر یہ بتایا کہ زندگی ملتی ہے تو حسین پر گریہ کے ذریعے سے ملتی ہے, اور اگر حسین پر کوئی گریہ نہ کر سکے تو وہ چلتا پھرتا لاشا تو ہو سکتا ہے لیکن زندہ انسان نہیں ہو سکتا. بالکل رضی. اچھا علامہ صاحب, آپ نے مخالفت کی بات کی, عزاداری کی, یہ عزاداری کی مخالفت صرف دور حاضر میں ہوئی یا پھر یہ اس کی بھی ایک پس منظر ہے, اس کی بھی ایک تاریخ ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. اصل مخالفت ذکر حسین سے ہے, اصل مخالفت روح حسینیت سے ہے. آپ امویوں کے دور میں دیکھیں اور عباسیوں کے دور میں دیکھیں, آپ کو حیرت ہوگی کہ امویوں کے دور میں بھی امام حسین کا نام مٹانے کی پوری ریاستی کوشش ہوئی اور مشینری استعمال ہوئی. عباسیوں کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا. لوگ دور دور سے کربلا جاتے امام حسین علیہ السلام کے قبر اطہر پر, وہاں سے ایک نئی روح لیتے اور واپس پلٹتے, اور یہی چیز اس زمانے کے حکمرانوں کے لیے بھی سب سے سنگین مسئلہ تھا. لہٰذا آپ تاریخ پڑھیں, آپ کو حیرت ہوگی کہ متوکل کے دور میں 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 10 دفعہ نہیں, 18 بار قبر حسین کو ڈھایا گیا. ایک متوکل کے دور میں 18 بار. صرف ڈھایا نہیں گیا بلکہ قبر کو ڈھانے کے بعد, مسمار کرنے کے بعد زمین کو مٹی کے ساتھ ہموار کر دیا گیا, اور نہر فرات کے پانی کا رخ قبر حسین کی طرف موڑ دیا گیا. چاروں طرف مٹی کی فصیلیں بنائی گئیں تاکہ اس پانی کے اندر قبر کا نشان مٹ جائے, اور 18 بار یہ ہوا. لیکن اس کے باوجود اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ جو چراغ میں جلاؤں گا اس کو جو بھی بجھانے کی کوشش کرے گا وہ خود جلے گا, لیکن چراغ کبھی بھی نہیں بجھے گا. تو حسین, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, یہ نبی کریم کا فرمانا ہے کہ ہدایت کے چراغ کا نام حسین ابن علی ہے. لہٰذا دشمنوں نے جتنی بھی کوششیں کی, نہ حسین کے نام کو مٹا سکے, نہ حسین کی قبر اطہر کو مٹا سکے, نہ حسین کے ذکر کو مٹا سکے, نہ حسین کی محبت اور ان کی مودت کو مٹا سکے. اور یہ کوششیں پہلے دن سے ہوتی رہی اور اب تک ہیں. آپ اگر یزید کے دربار میں دمشق میں
حضرت زینب سلام علیہا کا خطبہ پڑھیں تاریخ سے نکال کر, تبری اور باقی لوگوں نے اسے نقل کیا ہے. ان خطبوں میں ایک جگہ جا کر بنت علی, بنت فاطمہ, بنت نبی کیا کہتی ہیں؟ کد کیدک وسع سعیک, اے یزید تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو, لیکن یاد رکھو تمہاری مکاری, تمہاری عیاری, تمہارا دھوکہ اور تمہارا ظلم کبھی بھی یہ 3 کام نہیں کر سکے گا. وہ کیا ہے؟ نہ ہمارا نام مٹا سکتے ہو, نہ ہماری محبتوں کو ختم کر سکتے ہو, اور نہ ہی ہم پر نازل ہونے والی وحی کا تم رستہ روک سکتے ہو. لا تمیتو وحینا, ہم پر نازل ہونے والی وحی کا رستہ تم بند نہیں کر سکتے, اس کو قتل نہیں کر سکتے. تم بدن کے اوپر موجود سر جدا کر سکتے ہو, لیکن جس دل میں قرآن ہے اس کو مات نہیں دے سکتے. لہٰذا آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ان خطبوں میں موجود اس پیغام کو آج بھی عملی طور پر دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ذکر حسین زندہ ہے, یزیدیت گالی ہے. آج بھی یزید کا نام لے کر کوئی شخص سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی کہ یزیدیت ایک گالی ہے, غلاظت ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں جو بھی حریت کا مظاہرہ کرنا چاہے, اپنی شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہے, وہ مجبور ہے حسین ابن علی سے اپنے آپ کو جوڑنے پر, اس لیے کہ شرافت, عزت, کرامت, سربلندی اور استقامت. علامہ صاحب آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا. امید کرتے ہیں کہ 10 محرم والے دن بھی ہمیں شرف حاصل ہوگا کہ ہم محو گفتگو ہوں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے اقبال. اللہ حافظ.